الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، دیکھیے یہ وارننگ تو دے دی گئی تھی مشرکین مکہ اور کفار قریش و جزیرۃ العرب کو. افنضرب عنکم الذکر ان کنتم قوما مسرفین. کیا اس حوالے پر کہ تم حد کی حدود کے رعایت نہیں کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کے تمام حدود اور قیود توڑ کے آگے بڑھ جاتے ہو، تو پھر ہم اپنے قرآن کے فیصلے معطل کر دیتے ہیں، قرآن کے نزول ختم کر دیتے ہیں کہ جانے دو، رہنے دو. ایسا نہیں ہوگا، پھر ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہوگا. کم اہلکنا من نبی کم ارسلنا من نبی فی الاولین. کم ارسلنا من نبی فی الاولین. آپ سے پہلے کی جتنی قومیں اور امتیں گزری ہیں، کتنے پیغمبر ہم نے وہاں بھیجے، کتنے انبیاء اور رسول علیہم السلام کی بعثت ہوئی. ان کے ساتھ کیا ہوا؟ سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر آیا قرآن کریم میں متعدد جگہ پر. اولو العزم رسول میں ان کا نام سر فہرست ہے. سیدنا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سارے حضرات انبیاء جن کا ذکر خیر قرآن کریم میں موجود ہے، اور بہت ساروں کا ومنهم من لم نقصصهم عليك. فرمایا وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم میں کوئی نبی آئے اور اس قوم کے لوگ اس نبی کو مذاق پر نہ لیں، اس کو اہمیت نہ دیں، اس کو نظر انداز نہ کریں، اس کی توہین نعوذ باللہ نہ کریں. ایسا ہوا ہی نہیں. حالانکہ سیدنا نوح علیہ السلام کا زمانہ سیدنا آدم علیہ السلام کے دور سے تو بہت قریب ہے. 100-150 سال تو نہیں، البتہ اگر ابھی اس دور کو ہم 5-6 ہزار سال 7 ہزار سال کہہ دیں تو وہ 500 سے 1000 سال یا اس طرح لگ بھگ. حقیقت تو خیر اللہ بہتر جانتا ہے، اس بارے میں نہیں جانتا. فرمایا وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. گزشتہ اقوام میں بھی کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ اس پر مذاق نہیں کیا. اب کوئی رسول آیا تو امت نے اس کو طعن و تشنیع اور اہانت اور مذاق پر دیا. پھر کیا ہوا یہ دیکھنا ہے. امتوں نے تو جو کرنا تھا کر لی، ان کا پھر رد عمل ان کے لیے کیا آیا؟ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا. یہ جو آپ کی قوم ہے، آپ کا علاقہ مکہ مکرمہ اور آپ کی قریش، ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی اور اہانت اور ان کے خلاف بغاوت کی تھی، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. اور اس حالت میں کہ وہ لوگ طاقت میں بہت زیادہ تھے بنسبت قریش کے. اشد منهم بطش.
قوت گرفت. قریش کی تو کوئی خاصی نشانی ان کی تعمیرات اور آبادی کا کوئی نہیں مل رہا تھا. بیت اللہ تو صرف ایک خدائی تکوینی نظام کے مطابق برقرار ہے، اور جس کی سعادت اللہ نے قریش کے نصیب میں ڈال دی تھی. اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو یہ اسلام کے نام پر آیا، اور اب اس کی حیثیت قریش کی کوئی نشانی کی نہیں. ان اول بیت وضع للناس، یہ پوری انسانیت کے لیے ہے. لیکن قوم عاد و ثمود وغیرہ وغیرہ کی نمائشیں جا کر دیکھ لینا، تو پھر انسان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے طاقتور لوگ تھے، ان کے پاس طاقت کتنی تھی، کس طرح کی طاقتوں سے وہ لیس تھے، کیا ہوا انجام. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، تو پھر ہم نے ہلاک کر دیا ان کے بنسبت زیادہ طاقتور قوموں کو. وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور پہلی قوموں میں یہ ایک مثال بن کر رہ گیا کہ جو نبی کے مقابلے میں آتا ہے، جو رسول کا انکار کرتا ہے، اس کی تعلیمات کا انکار کرتا ہے، اس کی تعلیمات کی تحریف کرتا ہے، وہ نہیں بچے گا. اس پر عذاب آئے گی، اللہ ان کو بے دخل کر دیں گے روئے زمین سے، اللہ ان کو نیست و نابود کریں گے، ان کو ذلیل کریں گے دنیا میں بھی، اور آخرت کے عذاب اپنی جگہ. فیصلہ آج بھی ہے. آج اگر دنیا میں یہودی اور نصرانی ایک اعلیٰ پوزیشن میں ہے، وہ اس لیے کہ مسلمان اسلام پر نہیں ہے. اگر مسلمان اسلام پر ایسا ہوتا جس طرح صحابہ کرام اور خیر القرون کے لوگ ہیں، تو یہ نوبت کبھی نہ آتی. اور جہاں کہیں ان لوگوں نے لڑائیاں اسلام کے نام پر لڑی تو کیا ان کا حشر ہوا؟ صلیبی جنگوں کو بھول گئے. چاہے علاقائی نسبتوں میں یہ جنگیں ہوں، جس طرح عمر مختار کی لڑائی، جس طرح دیگر چھوٹی موٹی لڑائیاں، جس طرح پھر ہندوستان کے مسلمانوں کی لڑائی، جس طرح موجودہ عصر اور دور زمانوں میں القاعدہ اور طالبان کی لڑائی، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں. جو میدان میں آئے وہ چھائے اور انہوں نے کر کے دکھا دی. یہ کوئی کم مسئلہ ہے کہ امریکہ کی معیشت کا یہ حال ہو، یورپ کی معیشت کی یہ حالت ہو، اور ان کی فوجی طاقت یہ ہو کہ اتنی ساری قومیں مٹھی پر طالبان کو شکست نہ دے سکیں. یہ بات ہے. وہ مذہب مثل النبی. پہلے زمانے میں انبیاء علیہ السلام کی توہین کرنے والے، منکرین اور نہ ماننے والوں کی تباہی ایک مثال ہے، جو بعد میں آنے والوں کے لیے درس عبرت ہونی چاہیے. ان کے لیے درس عبرت اور اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے ہے کہ میں کون ہوں اور کس گروپ اور جماعت کے ساتھ ہوں. اگلی باتیں انشاءاللہ آئندہ کی کلاسوں میں اللہ رب العزت کو ظاہر و صدر فرمائے. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.